السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک، اس کی قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اکثر جو ہم جمعرات والے دن رات کو جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ جمعرات والے دن رات ہے، لیکن وہ جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اسلامی سال کے مطابق جو اگلا دن شروع ہوتا ہے وہ رات مغرب کی اذان کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک وہ یوم یعنی پورا دن کہلایا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسائل ہوں، طلاق کے ہوں، نکاح کے ہوں، عدت کے ہوں، تو وہ قمری سال کے مطابق جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوئی مغرب کے وقت یا کوئی عشاء کے وقت سورۃ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی مکمل پڑھتے ہیں یا کچھ آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا، تو دوڑ کر آؤ۔ اسی طرح ایک اور بھی جمعہ والے دن، جو اب تو خیر مساجد میں اس طرح کا کوئی رواج نظر نہیں آتا یا یہ عمل کرتا ہوا الا ماشاءاللہ لوگ جو نظر آتے ہیں، ورنہ پہلے آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو مساجد بڑی پڑی ہوتی تھی۔ کس سے کہ لوگ صبح کے وقت، فجر کے بعد یا اشراق کے وقت اکثر سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب بہت کم ہوتا ہے۔ ہماری اپنی مسجد میں، جامع مسجد خورشید میں، یا اور بھی جو ارد گرد کی مساجد ہیں، میں نے کافی مساجد میں دیکھا ہے، بہت کم، کوئی الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی جس کی مکمل ایک روٹین ہے، شروع سے بس وہی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ سورۃ کہف کی تلاوت، اس کے متعلق جو ہے کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3392 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو اتنے خوبصورت عمل ہے صرف اور صرف کیا؟ سورۃ کہف پڑھنے سے۔ تو ہمیں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن اب ہم نے صرف اور صرف معمول کس چیز کو بنا لیا ہے؟ دنیا داری کو۔ ہم نے یہ دنیاوی عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اکثر میرے پاس کچھ والدین آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے، لیکن حفظ وہاں پہ کرانا ہے جہاں پہ دنیاوی بھی ساتھ ساتھ سکھایا جائے۔ ہم دین بھی سکھاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی جو ہے اس کی زیادہ ترجیح دی جائے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو دنیاوی لحاظ سے اس کو چلا رہا ہوں، ٹاپ کرا رہا ہوں، تو میری کوشش ہے کہ اس کو ساتھ دین کا بھی پڑھاؤں۔ یہ نہیں سنتے ہیں۔ دین کا پڑھانا تو ساتھ دنیاوی کو ترجیح دینی ہے، لیکن جب دنیاوی پڑھانی ہے تو دین کو ترجیح نہیں دینی۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے یا نیو جنریشن ہے، ان کا تو معمول ہونا چاہیے کہ خاص طور پر والدین کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کر آئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص
جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک وہ بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بتایا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بتاتے تو کافی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ مکمل 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 حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو جمعے والے دن اور اتنا فضیلت والا دن، اگر آپ اس دن صبح نماز پڑھتے ہیں، آ کے نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، سورۃ کہف کی تلاوت کریں اور اشراق کا وقت ہو جائے، پھر آپ اشراق کے 2 نفل پڑھ کے گھر چلے جائیں، آپ کو سورۃ کہف کی فضیلت بھی مل جائے گی، اور جو فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنے والی اس کی بھی فضیلت مل جائے گی۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ تو اسی لیے اس کو اپنا معمول بنائیں، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ جس کو نہ بھی پڑھنا آتا ہو اس کے لیے بھی صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ 1 2 3 4 صفوں کی صرف یہ صورت ہے، تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی، عورتیں بھی بے شک گھر میں بیٹھ کے اس کو تلاوت کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یوم الجمعہ سے مراد صرف اور صرف دن کا ہے، کہ صبح صادق سورج نکلنے کے بعد سے، ایسا نہیں، یوم الجمعہ سے مراد پورا دن ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ مغرب سے لے کر مغرب تک، اگر آپ جمعرات والے دن یعنی کہ رات کو مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں یا عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بہترین عمل ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ صبح کے وقت پڑھا جائے، تاکہ جو دونوں فضیلتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔